احتجاج کی کال بھی دی خان صاحب نے اندر سے کہ احتجاج کریں گے کہ دیکھیں عمران خان نے آپ اپنے قوم کو پیغام دے دیا ہے. یہ وہ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو جب میں ان کو ملی تو وہ بہت ڈسٹربڈ اور بہت غصے میں تھے. انہوں نے بتایا صحت کی بتا رہی ہوں کہ صحت انہیں کہ کہتے ہیں کہ اتنی مینٹل ٹارچر میں انہوں نے رکھا ہوا ہے انہیں اور بشرا بی بی کو. کہتے کہ چھوٹے سے کمرے میں کہتے 4 ہفتے سے کسی کو ملنے نہیں دیا. میں ہی آخر میں ہی ملی تھی 4 ہفتے پہلے. اور کہتے یہ جو فزیکل ٹارچر ہے یہ جو مینٹل ٹارچر ہے فزیکل ٹارچر سے بھی زیادہ برا ہے. اور اپسیٹ تھے. تو اب ہم جو ہمارا اپنا لائے عمل یہ ہے کہ اب یہ ایک میری کچھ پارٹی والوں نے کیونکہ اتنے عرصے سے تو آپ کو پتہ ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا تو انہوں نے کچھ میسیجز دیے تھے کچھ سوالات بھیجے تھے ان کے لیے. تو یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے پوچھوایا تھا کہ پنجاب بار کے بارے میں پاکستان بار کے جو الیکشنز ہو رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ حامد خان اور سلمان اکرم راجہ یہ جو بھی کینڈیڈیٹ سلیکٹ کریں گے پی ٹی آئی یونائٹڈ ہو کے ان کو سپورٹ کرے گی اور انہی کے جو یہ کہیں گے اس کے مطابق ساری پی ٹی آئی یونائٹڈ ہوئے گی اس کینڈیڈیٹ کے لیے. پھر انہوں نے علامہ ناصر اور محمود خان اچکزئی کے بارے میں بتایا. وہ بڑے ڈسٹرب تھے. انہوں کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کی بہت عزت کرتا ہوں اور وہ ان کو ابھی تک انہوں نے اپنے پارٹی کے اہلکاروں کو انسٹرکشنز دیے ہیں کہ آپ سارے انشور کریں کہ اپوزیشن نیشنل اسمبلی کے یہ جو اسپیکر ہے اور جو سینٹ کا چیئرمین ہے ان کے ساتھ آپ پروٹیسٹ کریں. آپ انشور کریں کہ ان کی نوٹیفیکیشن جاری ہو. خان صاحب نے ان کو بڑی عزت کرتے ہیں اور ان کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر سلیکٹ کیا اور وہ اس چیز کے بارے میں ابھی تک شوق تھے کہ ابھی تک ان کا نہیں ہوا. اور اس کے جو وہ کال دیتے ہیں احتجاج کی پولیٹیکل کمیٹی اور نہیں ٹھہرے جو کال دیتے ہیں احتجاج کے لیے ہاں انہوں نے کہا جی اچھا انہوں نے خان صاحب نے تحریک کا ان کو رسپانسبلٹی دی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں پہ یہ بہت سختی کرتے ہیں. تو انہوں نے ان کو وہ لیڈرز ہیں اس الائنس کے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ جو کال دے گی ساری پی ٹی آئی ان کو اس کال میں سپورٹ کرے گی. خاص طور پہ خان صاحب کی لیڈر بنا دیں اپوزیشن کا. اور سی ایم کے پی سہیل افریدی کے بارے میں نے کہا کہ وہ بہت خوش تھے. انہوں نے کہا کہ میں اس کو بالکل سپورٹ کرتا ہوں. انہیں کہا کہ انہیں انکریج کیا کہ آپ فرنٹ فٹ پہ کریں. یہاں پاکستان میں کوئی آئین اور قانون اب ختم ہو چکا ہے. یہ سارا پی ٹی آئی کے لیے آئین اور قانون ہے اور باقی سارے اس قانون کے اوپر ہیں. جب کوئی قانون نافذ کرنا تو پی ٹی آئی پہ لے آتے ہیں. کہ انہوں نے کہا جی آپ فرنٹ فٹ پہ کریں اور وہ انہیں خوش تھے. انہوں نے کہا جی آپ اپریشیٹ کیا اور ان کے لیے انہوں نے اور بھی پیغامات دیے جو میں ان کو پرسنلی دوں گی. آئی ایل ایف کے حوالے سے کے پی نہیں اور وہ میں ٹھیک ہے. اچھا اور میں ڈفرینٹ ہاں ان کو ایک اور جو ان کو دیکھیں آپ یہ جو پہلے جب میں اندر گئی نا تو ان کی جو پریشانی تھی نا وہ ان کو غصہ تھا اور وہ پریشان تھے کہ جو کہتے جو آئسولیشن ہے نا کہتے آئسولیشن اتنی بری ہے اور ان کو اتنا لمبا پہلے تو ہفتے میں ایک دفعہ ہم میں سے کوئی مل لیتا تھا مکمل آئسولیشن اور اتنے ڈسٹربڈ ہے. ہم نے ان کو بتایا کہ ہم آپ کے باہر بیٹھ رہے ہیں. تو جب ان کو یہ بھی پتہ چلا کہ یہ کوئی این ڈی یو کوئی ان جگہ اس قسم کی تو وہ اور ان کے پارٹی والے اندر کس پارٹی کے لوگوں نے شرکت کیا وہ اتنے ڈسٹرب ہوئے. کہتے ہیں ہم اتنی تکلیف دے جیل کاٹ رہے ہیں اور جن لوگوں نے ہمیں جیل میں ڈالا ہوا ہے آپ انہی کے پاس جا کے آپ وہاں ان کے ساتھ سوشلائز کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو بھی میرے پارٹی والے جو وکٹ کے دونوں سائڈ پہ کھیلیں گے ان کی میرے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے. اور ان کو کہا یہ میرے پارٹی کے میر صادق اور میر جعفر ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ افغانستان کا ان کو بڑی تکلیف تھی. کہتے ہیں کہ افغانستان کا آپ کو پتہ کتنی دفعہ انہوں نے یہی بھیجا ہمیں ٹویٹس ان کی پچھلی آپ دیکھ چکے ہیں کہ افغانستان میں پہلے انہوں نے ڈرون حملے کیے پہلے دھمکیاں دی پھر ڈرون کے ساتھ حملے کیے. پھر ان کے لوگوں کے اتنے ہمارے جو پاکستان میں جو عرصے سے رہ رہے تھے ان کو انہوں نے کتنی بے دردی سے بے عزتی سے ان کو اپنے ملک سے نکالا. تو
تو کہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے عاصم منیر ان کو پرووک کر رہا تھا اور مقصد یہ تھا کہ انٹرنیشنلی اپنے آپ کو مجاہد کہہ سکے، اور اس کا وہ تب سے کہہ رہے ہیں کتنے مہینوں سے کہ اگر یہ کرو گے تو دہشت گردی بڑھے گی. آپ جو ڈرون اٹیک اپنے جو ٹرائبل ایریا میں ڈرون اٹیک کرتے ان پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس سے دہشت گردی ختم نہیں ہوئے گی تو بڑھے گی. کہتے ہیں اب اسی کہتے ہیں کہ عاصم منیر کی پالیسیز ہے جس کی وجہ سے آج ہم سارے ہمارا سارا ملک سفر کر رہے ہیں. دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، ان کو بہت افسوس تھا. پولیٹیکل کمیٹی سلمان راجہ. اچھا ٹھیک. نہیں تو وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ انٹرنیشنل اس کو مجاہد کہہ سکے. سارے ان کے لیے کر رہے ہیں، اس کو اپنے ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اچھا، اور پھر انہوں نے بڑا یہ اخبار میں نے پڑھا جو کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب تک ہماری قوم کو کہا کہ جب تک آپ غلامی کی مائنڈ سیٹ میں رہیں گے، آپ یہ چینی کا مافیا، یہ لینڈ مافیا، یہ مینڈیٹ چور، یہ سارے جو ایکسٹینشن مافیاز ہیں، کہتے ہیں یہ آپ کو غلام بنا کے ہی رکھیں گے. اگر آپ نے اور آپ نے اپنے نسلوں کے لیے کچھ آزادی چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا، اپنی آزادی کے لیے لڑنا پڑے گا، ورنہ یہ آپ کو کبھی آج یہ ہے پھر نیکسٹ ان کی آپ دیکھ لیں ان کی نسلوں کے غلام بنو گے اور آپ کی نسلیں بھی ان کی غلام بنیں گی. اس لیے اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کہتے ہیں اب اٹھیں، کیونکہ اگر نہیں کیا تو حال یہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے سب کا. کسانوں کا، ان کو ایکچولی خاص کسانوں کی نے میرے سے آج بات کی تھی کہ ان کو ان کے بارے میں بڑے پریشان تھے کہ ان کے ساتھ آج کل کیا ہو رہا ہے. صحت کے بارے سے کلیئر کر دیں. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. صحت پر تھوڑا صحت کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ایشو صحت کے بارے میں بتائیے. صحت ماشاءاللہ ٹھیک تھی. غصے میں تھے، ڈسٹرب اس طرح تھے کہ غصے میں اس لیے تھے کہ انہوں نے آئسولیشن، کہتے ہیں یہ فزیکل ٹارچر سے مینٹل ٹارچر زیادہ برا ہوتا ہے. اور ایون آپ اگر ہیومن رائٹس کے جو آپ رولز دیکھیں نا، اس میں یہ بھی ٹارچر میں ہی کنسیڈر ہوتا ہے جو آج کل کر رہے ہیں. تو اگر ہمارے اوپر کوئی قانون اور آئین نافذ نہیں ہے تو ہم بھی پھر ہر قانون اور آئین سے آزاد ہو جائیں گے. پھر اچھا، اس میں ایک سیکنڈ اگلا لائے عمل بتا دیتے ہیں. ہم اپنا لائے عمل بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں جو آج میری بہن نے آ کے بتایا ہے کہ عمران خان کتنے اپسیٹ ہیں. انہوں نے بڑے طریقے سے پچھلے 8 مہینوں سے عمران خان کو آہستہ آہستہ ایک سال سے آئسولیٹ کرنا شروع کیا. پہلے انہوں نے پولیٹیکل لوگوں کو بند کر دیا جمعرات کے دن، جو کہ ماشاءاللہ اب سہیل افریدی اس دن ساری رات بیٹھے ہیں. یہ وہی جمعرات کا دن ہے جو 1 سال سے ملاقاتیں انہوں نے پولیٹیکل لوگوں کی بند کی ہوئی ہیں، جو کہ کورٹ آرڈرز ہیں ان کے پاس. دوسرا، منگل کے دن فیملی کے 6 لوگ اور وکلا کے 6 وکلا 300 کیسز جن کے اوپر ہوں، ان کے اندر نہ ان کے وکلا ملاقات کر سکتے ہیں، یہ اللیگل ہے. نہ فیملی مل سکتی، یہ اللیگل ہے. اور آج جو جب میری بہن نے آ کے ہمیں بتایا ہے کہ وہ کتنے اپسیٹ تھے، تو اب جو ہمارا اپنا لائے عمل یہ ہے کہ اب میری بہن کو یہ تماشا بند ہوگا. ہم یہیں بیٹھیں گے ہر منگل کو، اور جو پارٹی والے ہیں وہ بیٹھیں گے جمعرات والے دن، جب تک بحال نہیں کرتے جو کورٹ آرڈرز ہیں جو 6 لوگوں کے. اگلے ہفتے منگل کو ہم ان کو پیغام دے دیتے ہیں جیل انتظامیہ کو کہ 6 جو فیملی ممبرز ہیں وہ ملیں گے اور 6 وکلا ملیں گے، اور جمعرات والے دن جو 6 پارٹی کے لوگوں کو اجازت ہے ملنے کی وہ سب ملیں گے. یہ ہماری اب اگلا جو جمعرات کو سہیل افریدی خود یہاں پہ موجود ہوں گے، جنہوں نے اجازت، جن کے پاس کورٹ آرڈر ہے ملاقات کا. اور اس کے علاوہ اگلے منگل کو ہم سارے 6 رشتہ دار فیملی ممبرز اور 6 ہی وکلا اگر نہیں ملاقات کریں گے ہم یہیں سے نہیں اٹھیں گے. کوئی احتجاج کی کال بھی دی خان صاحب نے اندر سے کہ احتجاج کریں گے. دیکھیں عمران خان نے اپنے قوم کو پیغام دے دیا ہے. یہ وہ انسان ہے جو جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آج انہوں نے بتا دیا، جن کو آہستہ آہستہ آئسولیٹ اس حد تک کر دیا تھا کہ اگر آج ہم یہاں احتجاج نہ کرتے تو عمران خان پچھلے 7 ہفتے سے مکمل آئسولیشن پہ. میری بہن آج ان 7 ہفتوں میں 30 دفعہ ملاقات ہوئی ہے 20 منٹ کی. اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کال کیا دینی ہے، آپ باہر دیکھ لیں یا پیچھے دیکھ لیں. ہم کھڑے بھی نہیں ہو سک رہے تھے، لوگوں کا جوش اتنا زیادہ ہے. وہ ہمیں کہہ رہے تھے
लोग हमें कह रहे थे कि आप खड़े क्यों हैं, आप जाएं अडयाला जेल की तरफ। तो हम देखें, हमारा काम है कंट्रोल करना। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि देखें गुस्सा बहुत बढ़ चुका है और हमें इसको बढ़ने नहीं देना। हम इससे भी हम यहाँ आके साइड पे खड़े हुए हैं कि हमने इसको बढ़ने नहीं देना। इसलिए इनका काम है कि ये जो हमारी लीगल राइट्स हैं उसको बहाल करें। अगले हफ्ते हम इधर ही बैठेंगे और इमरान खान ने जो कौम को पैगाम दिया वो गौर से सुन लें। उन्होंने क्या कहा है कि ये जो सारी माफियाज हैं जिनकी आपको ये चाहते हैं कि आप गुलाम बन जाएं, हम यहाँ रास्ते में आते हैं चक्री की तरफ से, आप भी कई लोग आते होंगे, तो हाउसिंग सोसाइटीज़ जिस स्पीड पे बढ़ रही हैं, पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट 21 साल में सबसे बुलंद सतह पे है, और यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ जिस स्पीड से हमने 2 साल में बनते देखी हैं, हम तो उसके गवाह हैं कि इस वक्त सारा काम चल रहा है लैंड माफिया का, जैसे इमरान खान ने कहा, शुगर माफिया, हर किस्म की माफिया। जो मेरी बहन पैगाम दे रही है आपको इमरान खान का है कि अगर आप अपने लिए खुद नहीं खड़े हुए, इसके लिए कॉल क्यों देंगे वो इमरान खान? हमें नज़र नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें खुद ना इंसाफ मिल रहा है अदालतों से। तो अगर इमरान खान का पैगाम समझ लें, उन्होंने क्या कहा है कि अगर आप इनके ख़िलाफ़ नहीं खड़े होंगे, ये थोड़े से लोग हैं लेकिन आपको ग़ुलाम बनाया हुआ है, अपने हक़ के लिए खड़े हो जाएं। अगर नहीं खड़े होंगे तो आप और आपकी अगली नस्लें इनके ग़ुलाम रहेंगी। ये पैगाम है, अगर इसकी कोई ट्रांसलेशन आप खुद कर सकते हैं। 27वीं आईनी तरमीम के बारे में खान साहब ने कोई बात की है जो पास हुई है, क्योंकि आपकी मुलाकात है तो रोक भी गई? थोड़ा 20 मिनट का टाइम था, वो इतनी जल्दी में ये हुआ, उनको वो पहले बता चुके हैं। डॉक्टर उस्मा, उन्हें बताया आपने कि जो भारतीय और अखबार मीडिया ने आपकी सेहत के मुतालिक, आपके जेल के अंदर जो आपके साथ हो रहा है उसके मुतालिक ऐसी मुतज़ाद खबरें दी हैं, आपको तशवीश ना सिर्फ आपको ये बल्कि पूरे पाकिस्तान को? इससे पहले पता था कि ये खबरें चल रही हैं? नहीं, एक सेकंड, आपके अखबार झूठी खबरें जो चलाते रहे वो खान साहब के मुतालिक। नहीं, वो झूठी नहीं, वो सही खबरें थी। आप मुझे ये बताएं, जो बंद कर देते हैं ना, एक सेकंड सुन लें, जब आप इलीगली किसी का राब्ता ख़त्म कर देंगे, यही होगा। सबसे आसान तरीका हमारी हुकूमत के लिए ये था कि ये इमरान खान से उनकी फैमिली और उनके वकला की मुलाकात करवाने दें। इनका ख्याल था अगर इमरान खान को बंद कर देंगे तो सारी दुनिया भूल जाएगी, तो इनका आज ये तो इनको टेस्ट ऑन हो गई है कि कोई नहीं भूलेगा इनको। और दूसरी बात ये, मैं और बात एक मिनट आपको नूरीन आपको करना है। एक दफ़ा बताएं सबके लिए कि इमरान खान की जो दुआएं हैं ना वो पूरी दुनिया में है, इसलिए इमरान खान को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। और जो उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं उनके लिए बदुआएं हैं, उनके लिए जीना जिंदा रहना मेरा ख्याल है आइंदा जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। मीडिया पे जो बयान दिया कि ये